الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آج کی رات ان چند قبولیت کی راتوں میں سے ایک رات ہے جب وہ رب وحدہ لا شریک اپنی مخلوق کو موقع دیتا ہے کہ اے بندے، چاہے تو پورا سال میرے قریب نہیں آ سکا، ویسے تو پورے سال میں اگر 365 دن ہیں تو ہر رات ہی مغفرت کی رات ہے، کیونکہ وہ رب تو تمہیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب میرا بندہ جو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور سجدے میں آئے اور گر گرا کر رو کر ایک آنسو بہا دے کہ یا رب مجھے اپنے کیے پہ ندامت ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کے واسطے مجھے معاف فرما دے تو میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن انسان جو 365 دن یہ نہیں کر پاتا، اسے پھر آج کی یہ رات میں ایک اور موقع ملتا ہے، جیسے کہ آج شب رات کی رات ہے، اسی طرح معراج شریف کی رات ہے، اسی طرح رمضان کی طاق راتیں ہیں، اسی طرح 9ویں اور 10ویں محرم کی درمیانی رات ہے۔ تو یہ راتوں کو ایک اہمیت حاصل ہے، وہ اہمیت ایک نسبت کی اہمیت ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آج کی رات میں کون سے وظائف اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہیں، تو میں ان کو تمام مریدین کے لیے، تمام محبین کے لیے، آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یاد رکھنا، وظائف کچھ وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام سے مروی ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو علی اللہ سے مروی ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ وظائف وہ بھی ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے یہ چیز پڑھنا ایک احسن عمل ہے۔ لیکن ایک وظیفہ یاد رکھو اے لوگوں، وہ ہے جو تمہیں اللہ نے بتایا ہے، اور نہ صرف بتایا ہے بلکہ اس میں تمہیں اپنا شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو اے لوگوں، ہماری کم بختی، کم عقلی، کم علمی یہ ہے کہ ہم کچھ وظائف کرتے ہیں دولت کے لیے، کچھ وظائف کرتے ہیں علم کے لیے، کچھ وظائف کرتے ہیں بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے، لیکن کوئی بھی وظیفہ آج تک مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا آ کے کہ آپ ہمیں بتائیں اللہ تک رسائی کے لیے کون سا وظیفہ ہے۔ تو اے لوگوں، خدا کے واسطے یہ جو موجودہ وقت چل رہا ہے اس کی نزاکت کو سمجھو۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں پیغام دیے جا رہا ہوتا ہے، کسی کو فون بھی ملاؤ کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو اے بندے اپنی اوقات دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ کہ تو کتنے پانی میں ہے، تو کیا کر سکتا ہے۔ انسان بے بس ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھو وہ لوگ جو اپنے آپ کو ورلڈ سپر پاورز کہتے تھے، آج ان کی طرف دیکھو آ گیا۔ وہ لوگ بے بس ہیں جن کے پاس جدت تھی، ایٹمی ہتھیار میں دیکھیں تو نیوکلیر ویپن ان کے پاس سب سے زیادہ تھے۔ ان کی اگر میڈیکل فیسلٹیز کی طرف دیکھیں تو ان کے پاس سب سے جو جدید میڈیکل فیسلٹیز تھی وہ موجود تھی۔ آپ کے جو پسماندہ ممالک ہیں ادھر کے لوگ بھی ان ممالک کی طرف علاج کرانے بھاگتے تھے، لیکن آج سب لوگ بے بس ہیں۔ اور اس بے بسی کو دیکھ کے مجھے صرف ایک چیز یاد آتی ہے، وہ نمرود کا واقعہ یاد ہے نا، جب ایک مچھر سے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ اسی طرح جب وہ ہاتھیوں کا لشکر کعبے کی جانب آیا تھا تو اس کو شکست دینے کے لیے اللہ نے کو ہاتھیوں سے بڑے جانور کا انتخاب نہیں کیا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے ابابیل، جس کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، اور اس ابابیل نے آ کے کنکر برسائے اور اس ہاتھیوں کے لشکر کو شکست دے دی۔ اور آج تک وہ ابابیل آپ لوگوں کے پاس اسی دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بعد کبھی کنکر نہیں لے کے آئے، کبھی لوگوں پہ کنکر نہیں بسائے، کبھی آ کے لوگوں کو تکلیف نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ تو یاد رکھنا، وبائیں آتی ہیں، اس سے پہلے بھی آئیں، آپ ایک قدم، ایک سانس، ایک نظر، ایک سیکنڈ اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی مشیت کے مطابق گزار رہے ہیں۔ تو اے لوگوں، یہ وقت، یہ رات بہت اہم رات ہے۔ اس رات میں درود شریف کثرت سے پڑھو، اپنے رب کو مناؤ، رب کو منانے کا طریقہ سیکھو۔ یاد رکھو، میں ہمیشہ مریدین کو کہتا ہوں کہ جب بھی عبادت کرو اس رب کے حضور
دعا کرو تو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اور اس سلیقے میں جتنی دیر کے لیے تم نے دعا مانگنی ہے نا، کم سے کم اتنی دیر کے لیے دعا سے پہلے اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھو۔ تو آج کی رات میں آپ کو جو بھی قرآن کریم کی صورتیں آتی ہیں اسے استفادہ حاصل کریں، ان کی تلاوت کریں، درود شریف بکثرت پڑھیں، اور کم سے کم 2 رکعت نماز نفل لازماً پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ جتنے پڑھ لیں کم ہے، لیکن کم سے کم، اور کچھ بھی اگر آپ سے نہیں ہوتا نا، آپ بیمار ہیں یا کسی بھی حالت میں آگے، کم سے کم اس رب کے حضور استغفار ضرور کریں، اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اس وقت میں اپنے رب کو منائیں، اور یہ بلائیں، یہ وبائیں، جو کچھ بھی آتا ہے اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اور یہ تب ہی جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور نصرت ہوگی۔ تو اے لوگوں، اس وقت کو ضائع نہ کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، اس رب کے حضور ہو کر گر گڑا کر استغفار کرو اور اس سے معافی طلب کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی آج کی اس رات کی عبادات اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آپ تمام لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کی جو حاجات ہیں، مرادیں ہیں، اللہ پاک محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، وسیلے اور واسطے سے وہ دعائیں اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔